اگر کوئی خاتون خود لذتی کرے اور انزال نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن آج کل پوچھا جا رہا ہے بہت زیادہ. تو یہ بیماری آج کل عورتوں میں بھی آ گئی ہے خود لذتی کی. تو اگر انزال نہیں ہوتا، ڈسچارج نہیں ہوتی تو غسل فرض نہیں ہے. اگر ڈسچارج ہو جاتی ہے تو پھر غسل فرض ہوگا اور گناہ بھی ہوگا، توبہ استغفار کرنا چاہیے. تھوڑا سا عجیب ٹائپ کا سوال ہے. کہتے ہیں جی ایک لڑکے کو عادت پڑ گئی ہے ہینڈ پریکٹس کی، تو اس کے لیے کوئی حل بتا دیں. یہ کہتے ہیں میں نے یوٹیوب پر اس برائی سے بچنے کے لیے کافی سرچ کیا لیکن صرف وظیفے ہی بتائے گئے، تو کیا اس سے بچنے کے لیے صرف وظیفے ہی کام آتے ہیں؟ اس کا کوئی حل ہے؟ دیکھیں سب سے بہترین حل تو یہ کہ نکاح کریں، شادی کریں، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ یہ چیز انسان کو برائی سے، نکاح انسان کو برائی سے روک لیتا ہے. اور جس کو رشتہ ہی نہ مل رہا ہو فعلیہ بالصوم، تو نبی نے فرمایا کہ کثرت سے روزے رکھے، لیکن بہت زیادہ روزے رکھنے پڑیں گے، اس کے لیے 2-4 روزوں کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی یہ اپنے آپ کو نا 24 گھنٹے بزی رکھیں، مصروف رکھیں اپنے آپ کو 24 گھنٹے. شام کو جم جایا کریں، تھکائیں اپنے آپ کو. جب تھکتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے انسان کو. اور رات کو موبائل سے دور رہیں. اسٹڈی کے لیے کوئی کتاب رکھیں اپنے پاس، کوئی دلچسپ کتاب ہو، ہسٹری کی ہو یا کوئی دینی کتاب ہو جو ذرا دلچسپ بھی ہو، تو وہ کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں. تو تنہائی اختیار نہ کریں. یہ بہت سارے طریقے ہیں اس سے بچنے کے. پھر بھی اگر ہو جائے تو کچھ جرمانہ دیں، کچھ سزا دیں اپنے آپ کو، روزہ رکھ کے یا پیسے صدقہ کر کے. اور توبہ استغفار بھی کریں. تو جب ایک چیز کی لت پڑتی ہے تو پھر آرام آرام سے وہ برائی چھوڑتی ہے، ایک دم سے نہیں چھوٹ جاتی وہ. تو مایوس نہ ہو، لگے رہیں برائی چھوڑنے میں، ہمت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برائی چھوڑنے کی توفیق دے دے گا. کہ کیا جو لڑکے بزدلی کے گناہ میں مبتلا ہیں ان کا اس عمل کا گناہ ان کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے؟ یہ بھی انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے. دیکھیں ماں باپ کو گناہ اس صورت میں ملے گا کہ لڑکے کے لیے رشتے کا انتظام ہو، وہ اپنی بیوی کو کھلا پلا سکتا ہو، نان نفقہ کی ذمہ داری پوری کر سکتا ہو، اتنا کما رہا ہو. پھر بھی ماں باپ اگر اس کو نکاح سے روکتے ہیں، پھر لڑکا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو لڑکے کو بھی گناہ ملے گا، اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ جائز کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے لڑکا گناہوں کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر لڑکا کماتا ہی نہیں ہے یا اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا، تو اس بیس پہ ماں باپ اس کو روک رہے ہیں کہ بھئی کما تم رہے نہیں ہو، تو یا غلط جگہ پہ نکاح کر رہا ہے، وہ ایسی جگہ جہاں آپ کے خاندان کا یعنی عزت خراب ہو جائے گی، تو جو لڑکی ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی آپ کے خاندان میں، تو پھر یہ ایک معقول وجہ ہے جس بیس پہ والدین آپ کو نکاح سے روک رہے ہیں. ایسی صورت میں اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو پھر آپ ہی گناہگار ہوں گے، ماں باپ نہیں ہوں گے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آپ کے پاس نکاح کی استطاعت ہے اور لڑکی بھی بہت زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی کوئی بری لڑکی ہو جو بالکل خاندان میں ایڈجسٹ ہی نہ ہو سکے، کوئی بہت ہی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ماں باپ کو نکاح سے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر وہ روکیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے اگر اولاد نے کوئی گناہ کیا. میاں بیوی کا ویڈیو کال پر ایک دوسرے کا برہنہ جسم دیکھنا، یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال، تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میری زوجہ پاکستان میں رہتی ہے، ہم ویڈیو کال کرتے ہیں، تو اگر ویڈیو کال میں ہم ایک دوسرے کا جسم دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے. یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ان میں ایک شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، خواہش بھڑک رہی ہوتی ہے، تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں. تو دیکھیں جائز تو ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی، اور اس کو پورا کیسے کریں گے؟ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے، نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے، تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے. اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے، یہ بھی حرام ہے، یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا. بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا، وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے. لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں.
تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے, اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے, اور زنا کرنا بھی حرام ہے. تو یہ سب چیزیں تو حرام ہے. تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی, تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے. تو اگر میاں بیوی صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے وہ, تاکہ میری خواہشات بھڑکے نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں. دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے. میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں, وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں, آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے. تو اس میں ایسا نہ ہو کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے. تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت بھی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے, تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے. عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, گندگی ہے, اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے, اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں, حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے, تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے, غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں, جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے, فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا, ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے, اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں, لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے, اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر, اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے, جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے, عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے, تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر, تو یہ کم درجے کی کراہت ہے. یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ, اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو. یہ بات خوب یاد رکھیں, اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے, مقتضیات ہیں, اس کے خلاف ہے. یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے. عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی, مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے, عورت کو اجازت نہیں ہے, لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں. دوسری بات یہ, اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر, پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے, کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے, اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا, اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی, تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی, تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا.